ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے یقیناً حجاج بن یوسف کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس شخص کو عبد الملک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا۔ ناظرین، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، ان مقامات میں 20 سال حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی اور اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے۔ خدا نے اس سے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج بن یوسف قرآن مجید کا حافظ تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کی ظلم کی داستان سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ ناظرین، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل تھا۔ ایک دن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، حجاج بن یوسف مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، حجاج بن یوسف ظالم ہے۔ اس بات کا جب حجاج کو پتہ چلا تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور سر تن سے جدا کروا دیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت سے پہلے حجاج سے کہا، حجاج، یہ تمہارا آخری قتل ہے۔ خدائے واحد کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اللہ کے ولی کی بات حرف آخر ہوئی، اور انہیں قتل کروانے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کام جاتا تھا، آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ حجاج اب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے اس وقت کے ولی کامل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ حجاج، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ وہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا۔
اور صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بہت بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا۔ مگر حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر تمام علماء و مشائخ افسردہ تھے، مگر حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس وقت کے ایک نیک بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے، مرنے کے بعد اس ڈر سے کہ اس کے قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ ناظرین، مورخین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج بن یوسف حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آیا تو اسے راستے میں ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینہ منورہ کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا کہ بہت برا حال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے قتل کر دیے گئے۔ حجاج نے پوچھا کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ایک فاجر و فاسق و لعین شخص جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، خدا اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجے۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ خوف کھا گیا، ڈر گیا اور کہا، ہاں میں پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی میں الٹی سیدھے باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ ناظرین، ہو شخص جس سے بات کرتے ہوئے جسم پر ریشہ طاری ہو جاتا تھا، اور ہو کہ جس کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جایا کرتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشہ پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب سے اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالے۔ ہو اقتدار، ہو ہیبت، ہو دبدبہ، سب کچھ جاتا رہا۔ ناظرین، اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے خطرے سے بچا لیا، مگر ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ناظرین، یہ سب حجاج بن یوسف کا معاملہ نہیں بلکہ ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔